لاک ڈاؤن کے دوران عید کی خریداری و بیجا اسراف سے اجتناب کرنے مسلمان مرد و خواتین سے شہر کے مشہور و معروف عالم دین مولانا کریم الدین کمال صاحب صدر عیدگاہ مدینہ نظام آباد نے عوام الناس سے اپیل کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا نے تبصرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ماہ رمضان کے احکامات، عید الفطر کی نماز، زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے علاوہ فطرے کے تعلق سے تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ماحول اور حالات عجیب ہیں۔ آج عالم یہ ہے، کرونا وائرس کے نام پر آج مسجدوں میں عبادت سے ہمیں محروم ہونا پڑا، اور کرونا وائرس کے نام پر آج تمام مشاغل عبادتیں جو ہماری مسجدوں میں ہوا کرتی تھی، رات کی عبادت، تراویح یا دیگر عبادتیں یا اعتکاف، یہ ساری چیزوں سے آج ہم محروم ہیں۔ آج ٹوٹے پھوٹے انداز میں، جس بھی انداز میں ہو سکتا ہے، اپنے گھروں میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، سحر و افطار ہو رہی ہے اور دیگر مشاغل میں ہیں، مگر اس کے علاوہ آج ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے، تو بے روزگار ہونے پر متمول مالدار طبقہ اپنی جانب سے غریبوں کی مدد کے نام پر اچھا خاصا اپنی جانب سے صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اور لوگوں میں امدادی شکل میں کوئی نہ کوئی چیز فراہم کر رہا ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک طبقے کی طرف، ایک علاقے کی طرف جا رہے ہیں تو ہر بانٹنے والا اسی علاقے میں مخصوص ہو گیا ہے، اسی علاقے میں، اسی طبقے میں پہنچ کر وہ اپنی امداد بانٹ رہا ہے۔ بہتر ہے، مگر ایک ہی نظر سے ہر کوئی سوچتا ہے، مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کیا درمیانی طبقے میں بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ درمیانی طبقہ جو امیر نہیں، جو غریب نہیں، درمیانی ہوتا ہے، اور آج کاروبار، اپنی تجارت نہ ہونے سے اتنا پریشان ہے کہ وہ اپنی زبان کھول نہیں سکتا، لوگوں کے سامنے اپنا دستے سوال دراز نہیں کر سکتا اور اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اور شرافت اتنی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، کسی سے ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ ایسے درمیانی طبقے میں بھی جو پریشان حال ہیں، جو غریب ہیں، جو پوچھ نہیں سکتے، ان تک بھی ہمیں پہنچنا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے اور وہ مستحق ہے اور اسے دینا چاہیے، تو ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر اس ویسے غریب، ویسے درمیانی طبقے کے فرد کو جو ضرورت مند ہے اور جو زبان دراز نہیں کرتا، ویسے آدمی تک اپنی مدد پہنچائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں کا ایک علاقہ ہے تو اس علاقے میں ہر کوئی بانٹ رہا ہے، وہ اتنا بانٹ رہا ہے کہ ان کے پاس لینے کی گنجائش نہیں رہتی ہے، ایسا حال ہو گیا ہے۔ رسول کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ زکوٰۃ کا مال ہے، حکم دیا گیا کہ جاؤ شہر میں بانٹ دو، بستی میں بانٹ دو۔ مدینہ منورہ کی ایک مکمل راستے پر وہ آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی جو آئے اور زکوٰۃ کا مال حاصل کرے، اور پوری گلی ہو گئی ہے مکمل، پوری شاہراہ شہر کی ہو گئی ہے مکمل، مگر کوئی باہر نکلا نہیں ہے اور کوئی زکوٰۃ کا مال حاصل نہیں کیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اتنی مالداری وہاں پوری آ گئی تھی بستی میں؟ نہیں میرے دوستو، بات اصل یہ ہے، جب سوال کرنے والے، جب دینے والے نے آواز لگائی پوری بستی میں کہ زکوٰۃ کا مال لے لو، تو ہے کوئی ضرورت مند جو زکوٰۃ کا مال لے لے، تو کوئی بڑھا نہیں، کوئی باہر نہیں آیا، کوئی مال نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا توکل یہ تھا کہ اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ میں کل تک کھا سکتا ہوں، تو مجھے باہر نکل کر لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی اور ضرورت مند تک وہ مال پہنچنا چاہیے، کسی اور مستحق کو وہ مال پہنچنا چاہیے۔ یہ توکل تھا، یہ اعتماد تھا، یہ بھروسہ تھا، اور ایسا دل تھا کہ دوسرے تک بھی مدد پہنچے۔ مگر آج یہ ہے کہ جس کے پاس مدد پہنچتی ہے وہ 4 بار لے کر بھی پھر وہی ناشکر پن میں رہتا ہے کہ اور اگر کچھ مل جاتا تو اچھا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن ہمیں دینے والوں کو بھی اس بات کے لیے سوچنا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ غریب طبقہ ہو یا درمیانی طبقہ ہو، ان 2-4 دنوں میں جب مارکیٹ کھلی ہے اور نہ جانے کتنے
پورے ہندوستان کے علماء نے، دانشوروں نے اور سنجیدہ ذہن لوگوں نے اور اہل زبان لوگوں نے پورا مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو، مالی حیثیت کو، انرجی کو آپ مکمل شاپنگ میں مت جھونک دیجئے، بلکہ دکان اگر کھلیں عید سے ایک ہفتہ پہلے کھولے جائیں تو آپ شاپنگ میں اپنی پوری انرجی کو مت کھو دیجئے، پوری صلاحیت کو، مالی حیثیت کو آپ وہاں منڈیل مت دیجئے، بلکہ آپ کی جو مالی حیثیت ہے اس کو سنبھال کر رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیماری کا سلسلہ کب تک چلے گا، اس وبا کا سلسلہ کب تک چلے گا یہ نہیں معلوم۔ پھر عید کے موقع پر یا اس شاپنگ کے ذریعے کہیں بیماری نے زور پکڑا تو ساری دنیا ہمیں گالیاں بھی دے گی کہ مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا، اور جیسے بدنام کیا جا رہا ہے وہ بدنامی اور بڑھے گی، اور پھر ہماری حیثیت یہ ہو جائے گی کہ جو 2-4 روپے ہم نے رکھے ہیں وہ بھی ہمارے خرچ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس بیماری اور اس وبا کا سلسلہ طویل چلا تو آپ اپنے آپ کو کیسے سنبھال پائیں گے، اور اپنا جیب، آپ کا جیب اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آئندہ سنبھال سکیں۔ اسی لیے تمام پورے ملک کے دانشوروں نے، پورے ملک کے علماء نے اور سنجیدہ فکر لوگوں نے یہ مطالبہ بار بار کیا، مگر دیکھا گیا کہ جب مارکیٹ کھلی اتنا ہجوم دکانوں پہ امڑ آیا جیسے وہ کوئی کنٹرول کی دکان ہو اور وہاں بٹ رہا ہو اور ہمیں صرف لانا ہو وہاں سے چھین کر، یہ کیفیت نظر آئی۔ تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے اس بات کو محسوس کریں۔ اگر 2 روپے 4 روپے آپ کے جیب میں پڑے رہتے ہیں، آپ کے اپنے پاس رہتے ہیں، تو کبھی نازک وقتوں میں کام آئیں گے اور پریشانی کے وقتوں میں یہ پیسے کام آئیں گے۔ کیوں آپ شاپنگ کے لیے اتنا ایک ہجوم کی شکل میں نکل پڑے ہیں اور ٹوٹ کر اور شاپنگ کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل کیجئے، پیسہ آپ کا ہے، ضرورت آپ کی ہے، آپ کی خواہش ہے، مگر یہ حالات بھی تو دیکھیے، پورے ملک میں کیسی وبا چل رہی ہے، پوری دنیا میں کیسی وبا چل رہی ہے۔ آج سپر پاور کہنے والے آج دھول چاٹ رہے ہیں، 1 لاکھ لوگ ان کے پاس ہلاک ہو چکے ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کا حال ہی کیا ہے؟ اسی لیے ہمیں اس بات کی طرف خیال کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اسے سنبھالیں۔ آپ شاپنگ حالات کے بہتر ہونے کے بعد، حالات کے سدھرنے کے بعد کریں جو کرنا ہے، لیکن ان حالات میں کرتے ہوئے پھر لوگوں کو ایک متفکر کرنے کی کوشش نہ کریں، اور پھر آپ خریدی بعد میں کیجیے، حالات جب بالکل پورے ملک کے ہو جائیں اور ضرور کیجیے۔ اور میں مالدار طبقے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں بار بار حکم دیا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز ادا کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، اور اسی طریقے سے متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں تمام صاحب نصاب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ صاحب نصاب ہیں، اور صاحب نصاب کون ہے؟ آج ہندوستان کا تقریباً ہر شہری اور پورے ملک کا تقریباً ہر شہری صاحب نصاب ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں آپ بولیں گے 28,000 آپ کوئی یا 30,000 مالیت کا اعلان کیے تھے، تو آج 28 سے 30,000 مالیت کا آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے یا رقم ہے نقد شکل میں 28 سے 30,000 آج کے وقت میں، تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ 1 سال سے یہ چیز ہے، کس کے پاس نہیں ہے؟ 1 تولہ سونا اگر ہے آپ کے پاس سال بھر سے تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، کیونکہ وہ آج یعنی 45,000 کے اوپر کی مالیت ہو گئی 1 تولہ سونا، تو آپ 1 تولہ سونے کے مالک نہیں ہیں، یا 52.5 تولے چاندی کے مالک نہیں ہیں، یا دونوں چیزیں ملا کر کہ آپ 28 سے 30,000 روپے کے مالک نہیں ہیں آج کے دور میں۔ جب 28-30,000 روپے کے مالک ہیں اور 1 سال سے وہ چیز آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب ہو۔ تو صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا ہے، صاحب نصاب کو رمضان کا یہ عید کے موقع پر فطرہ دینا ہے، تو آپ کو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس کتنی پونجی ہے، کتنا اثاثہ ہے، کتنی دولت ہے جو ہمیں اللہ نے دی ہے، اور کتنی ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، قرآن پاک میں متعدد جگہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور قرآن پاک میں نہ دینے والوں کے خلاف بھی وعید آئی ہے۔ سرکار مدینہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ تو دردناک عذاب کی خوشخبری
خوشخبری کیا مطلب ہے؟ خوشخبری تو خوش ہونے کے لیے دی جاتی ہے، اور یہاں وعید ہے کہ دردناک عذاب کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ مگر آپ چونکہ مال بچانے کو بہت اہم کام سمجھ رہے ہیں، خوشی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، تو لیجئے خوشخبری آپ کو دی جا رہی ہے۔ اس انداز میں قرآن پاک آپ سے مخاطب ہے۔ اور صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا ہے تو زکوٰۃ کس انداز میں؟ آپ کے پاس سونا کتنا ہے، اس کی مالیت کیا ہے؟ چاندی کتنی ہے، اس کی مالیت کیا ہے؟ آپ کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، نقدی رقم کتنی ہے، کتنا اپنے لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے، اور کتنا آپ کے پاس مال تجارت ہے، دکان میں کتنا مال ہے، مال تجارت، یہ سب حساب ڈالیں۔ اور آج کے دور میں زمین کے کاروبار اور مکان کے کاروبار یہ بھی تو چل رہے ہیں، تو جو کاروبار ہے اسی کو تو تجارت بولتے ہیں۔ آپ اگر ایک جگہ الماری شٹر میں مال جما کے بیٹھ گئے تو ہی تجارت ہے کیا؟ نہیں، آپ پلاٹ خریدے ہیں، آپ مکان خریدے ہیں، صرف یہ نیت ہے کہ کچھ زیادہ آ جائے گا تو میں بیچ دوں، تو اسی کو تو مال تجارت بولتے ہیں کہ ایک طرف سے لائے خرید کے 2 روپے زیادہ آنے پر بیچ دیے، وہ مال تجارت ہے۔ تو آپ کا پلاٹ بھی تو مال تجارت ہے۔ تو ایک پلاٹ اگر آپ کا 10 لاکھ کا ہے تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ کبھی آپ نے یہ کوشش کی کہ وہ مال تجارت ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے؟ قرآن پاک میں، شریعت مطہرہ میں، احادیث کریمہ میں جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں اس کے مطابق ایک مسلمان پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کا دینا واجب ہے، اور ہر مسلمان پر۔ تو آپ سال میں اگر 1 مرتبہ پوری چیزوں کا حساب کریں گے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کے پاس کتنی تجارت، کتنا مال ہے، اور اس مال کا 2.5% آپ کو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اور یہ کس کو دینا ہے؟ غریبوں کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، اور جو بھی اس کے مستحق ہیں ان سب کو دینا ہے۔ پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے واقعی کوئی غریب ہے کیا، کوئی مستحق ہے کیا، کوئی ضرورت مند ہے کیا، اسے دیکھیے۔ پھر اس کے بعد پڑوس میں دیکھیے، محلے میں دیکھیے، شہر میں دیکھیے۔ پھر اس کے بعد کوئی آپ کو نہیں ملتا ہے تو مدارس اسلامیہ شہر میں جگہ جگہ کھولے گئے ہیں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اس میں غریب بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور انہیں کھلایا پلایا جاتا ہے اس مد سے۔ تو اسی لیے اگر کہیں نہیں ہو سکتا ہے دینا آپ کو تو مدرسے میں لے جا کر دیجیے، تاکہ مدرسے میں آپ کی اعانت بھی ہو جائے اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو۔ زکوٰۃ تو آپ کو ادا کرنا ہی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو سوچنا ہے کہ کہاں دینا ہے، کس جگہ دینا ہے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ کو اس انداز میں سوچتے ہوئے آپ زکوٰۃ وہاں تک پہنچائیں۔ رسول کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سونا اور چاندی جو ہم نے جمع کیا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو میدان محشر میں وہ سانپ کی شکل میں آئے گا، اور وہ سونا اور چاندی سانپ کی شکل میں اس شخص کی طرف دوڑے گا، جس نے جمع کیا ہے دوڑے گا، تو سانپ کو دیکھ کر یہ شخص بھاگے گا، اور وہ سانپ اس کی طرف اور دوڑے گا اور یہ کہے گا میں وہی تو ہوں، میں تیرا ہی تو مال ہوں جس کو تو نے دنیا میں جمع کیا تھا، میں وہی تو ہوں جسے تو نے دنیا میں جمع کیا تھا، آج مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ اور وہ سانپ اسے ڈسنے کی کوشش کرے گا، دوڑے گا اور اسے اذیت پہنچائے گا۔ تو بزرگان ملت اسلامیہ، وہ سونا اور چاندی جو ہمیں تکلیف دے کس کام کا، اور وہی سونا اور چاندی اگر اس کی زکوٰۃ ہم سال میں 1 بار دے رہے ہیں تو ہمارے لیے دنیا میں باعث خیر و باعث برکت ہو جائے گا، اور اللہ کے حکم کی فرما برداری میں ہمیں اللہ خوش ہو کر اور برکتوں سے نوازے گا۔ اگر آج 5 تولے سونا میرے پاس ہے تو اللہ نے چاہا زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد آئندہ سال 6-7 تولے ہی رہے گا، 5 میں کم ہو کے 4 نہیں ہو جائے گا۔ جو لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے پاس ہم نے دیکھا ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ وہ برکت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پاس سونا اور چاندی 1 تولہ 2 تولے ہر سال بڑھ ہی جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے تو اللہ خوش ہو کر اور نوازتا ہے۔ تو اسی طرح مال تجارت بھی ہے۔ اسی لیے میں متمول لوگوں سے، صاحب نصاب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ غفلت مت کیجیے، آپ سستی مت کیجیے، آپ یہ مت دیکھیے کہ میں اگر زکوٰۃ نکالوں گا تو 1 لاکھ کی 2500 روپے ہو رہی ہے، تو 10 لاکھ میرے پاس ہیں تو 25,000 جائیں گے، تو 25,000 زکوٰۃ کیسے دے دوں؟ اور اگر میرے پاس 40 لاکھ ہیں تو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ جائے گی، کیونکہ 2.5%، تو 1 لاکھ زکوٰۃ دے دوں کیا؟ آپ یہ سوچیں گے کہ یہ 40 لاکھ کس نے دیا ہے؟ 40 لاکھ رب کائنات نے دیا،
اور اگر اس کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے اور وہ ناراض ہوگا تو یہ کیا یہ پیسے آپ کے پاس رہیں گے؟ دینے والا لینے والا وہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مال کی کمی اور زیادتی کے ساتھ، پھلوں کی کمی اور زیادتی کے ساتھ، اور تمہارے جانوں کے نقصان کے ساتھ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالے، اسی لیے دل کھول کر رب کی راہ میں خرچ کیجئے، غریبوں میں بانٹیے۔ بہت سے لوگ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ پرسوں تو مسجد والے آئے تھے، ان کو دے دیا چندہ، رمضان تھا۔ بھائی اس سال تو رمضان کا چندہ ہی نہیں ہے، کوئی مسجد والا نکلا ہی نہیں، نکلتا ہی نہیں۔ اور پھر مسجد کا چندہ زکوٰۃ میں نہیں دے سکتے آپ، زکوٰۃ کے پیسے تو صرف غریبوں میں دینا ہے، مستحق لوگوں میں دینا ہے، سیدوں کو چھیڑ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید بہت اعلیٰ نسل ہیں، ان اعلیٰ نسل لوگوں کو یہ مال کا جو میل ہے نہیں دیا جا سکتا، وہ اونچا طبقہ ہے۔ اگر آپ ان کو دینا ہی چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں سیدوں کی، تو اپنے جیب کی جو خاص رقم ہے جو آپ کے خرچ کی ہے، اس رقم میں سے آپ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو سیدوں کو دیں، اور پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ غریبوں کو دیں، پریشان حال لوگوں کو دیں۔ ظاہری طور پر وہ آدمی اچھا تو نظر آتا ہے مگر اندر بہت قرض میں ڈوبا ہوا ہے، بہت پریشان ہے اور مفلوق الحال ہے۔ ایسے اشخاص کو آپ اس تک رقم پہنچائیں، تاکہ خاموشی سے پہنچائیں۔ بھائی یہ آپ اپنی عید کی تیاری کر لیجئے، دے دیا آپ نے 2000 5000، مگر وہ صاحب یعنی وہ واقعی ضرورت مند تھا، مستحق تھا، تو ویسے شخص کو آپ نے دیا تو اس کی دل سے دعا بھی نکلی اور آپ کی مدد بھی ہو گئی۔ اس انداز میں زکوٰۃ کو ادا کیجئے۔ آپ خاندان میں پہلے دیکھیے، آپ کے خاندان میں اگر کوئی پریشانی حال ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، قرض سے مطلب وہ قرض نہیں کہ میں 10 لاکھ کی بلڈنگ لیا، اس میں 5 لاکھ قرض لیا تھا، تو ویسا قرض نہیں، وہ قرض کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے، جینے کے لیے مقروض ہو گیا، ایسا قرض والا زندگی گزارنے کے لیے عام نارمل زندگی جی رہا تھا، اچانک کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، دواخانے لے گیا تو قرض چاروں طرف سے لے کے دواخانے میں شریک کرانا پڑا، یا اس جیسی کوئی ضرورت آ گئی تھی کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، ویسے لوگ۔ میرا بولنے کا مطلب میں اسلامی فکر، اسلامی ذہن دینا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو۔ اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو آج اپنی دولت کا کچھ حصہ غریبوں میں دیجیے، اور پھر میں ادباً یہی کہوں گا کہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں آپ انہی کو مت دیجیے، بلکہ ان لوگوں تک پہنچائیے جو آج کے وقت میں ضرورت مند ہیں، اور انہیں دینا ان کے لیے بہتر ہے، انہیں دینا ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ ان مسائل کو ذہن میں رکھیے۔ اور پھر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اب عید کا وقت بہت قریب آ رہا ہے، 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اسی لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ عید کے موقع پر عید الفطر ہے نا، یہ تو فطرہ بھی آپ کو ادا کرنا ہے۔ تمام صاحب نصاب لوگوں کو گھر کے ہر فرد کی جانب سے فطرہ ادا کرنا ہے، تو فطرہ آج کے دور میں رقم کی شکل میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو درمیانی طبقہ 70 روپے فی کس گھر کے ہر فرد کی جانب سے ادا کرے۔ یہاں تک کہ یہ بتایا گیا کہ عید کی نماز کے جانے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جانب سے بھی فطرہ ادا کیا جانا چاہیے صاحب نصاب لوگوں کے گھر میں۔ تو ایک درمیانی طبقے کی جانب سے 70 روپے، اور آج بہت اونچے قسم کا گیہوں کھانے والے ہوں تو ان کی طرف سے 100 روپے فطرہ ایک فرد کا ہوتا ہے، تو عید سے پہلے ہی فطرہ بھی ادا کریں۔ اور عید کے موقع پر تمام علماء نے، پورے ملک کے علماء نے یہ اپیل کی ہے، اور اپیل بھی کی ہے اور ضرورت بھی ہے، یعنی مطلب یہ کہ اگر ایک جگہ ہجوم جمع ہوتا ہے تو بیماری کے پھیلنے کا ڈر ہے، خدشہ ہے، اسی لیے تمام علماء نے یہ کہا ہے کہ انفرادی حیثیت سے جہاں تک ہو سکے عبادت کریں، اور مختصر لوگوں میں جہاں تک ہو سکے عبادت کریں۔ تو عید کے موقع پر تو ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا ہے عیدگاہوں میں، کہیں 10,000، کہیں 20,000، کہیں 25,000، اور ہجوم کے جمع ہونے کو حکومت روک رہی ہے۔ اسی لیے بطور شکرانہ آپ کو عید کے موقع پر پڑھنا ہے، 2 رکعت شکرانہ پڑھ لیجئے۔ اے اللہ تیرا شکر، تیرا احسان کہ تو نے ہمیں رمضان جیسا
مہینہ مبارک نصیب کیا، اور رمضان میں ہمیں عبادت کرنا، روزے رکھنا نصیب کیا، ہمیں صحت دی کہ ہم تیری عبادت کر سکے۔ تیرا شکر ہے مولا، اس کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لیجئے۔ وہی آج آپ کی عید کی نماز ہے جو ہم ہمیشہ عیدگاہ میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی جو کہا کرتے تھے وہ ہم نہیں کہہ سکیں گے، نہیں پڑھ سکیں گے عید کی نماز، مگر گھر میں ہم عید کے موقع پر 2 رکعت شکرانہ پڑھیں، رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائیں، اور پھر رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں رمضان فراہم کیا، رمضان عطا کیا، اور رمضان کے موقع پر عبادت کا موقع میسر کیا اور عبادت کی توفیق دی، اور عید کے موقع پر فطرہ بھی ادا کریں عید سے پہلے۔ یہ مسائل ذہن میں رکھیے، اور پھر یہ اپیل کی گئی ہے کہ عیدگاہوں کو نہ آئیں تو عیدگاہوں کو نہ جائیں، گھروں میں عبادتیں کریں۔ اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، رمضان کے روزوں کو، زکوٰۃ کی ادائیگی کو، اور ہمارے صدقہ و خیرات کو، اور جس خلوص کے ساتھ ہم نے اپنے گھروں میں ہی صحیح مگر رب کی عبادت کی ہے، نمازیں ادا کی ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔